تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیے مولا کہ سارے لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز دی کہ لوگوں خانہ کعبہ کا حج کرو، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز زمین و آسمان، شمال و جنوب، مشرق و مغرب، تمام سمت پہنچ گئی، چار دانگ عالم میں پہنچ گئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز، یہاں تک کہ عورتوں کے ارحام میں اور مردوں کے اسلاب میں جو بچے اور جو روحیں عالم ارواح میں ہیں اور جو انسان قیامت تک آنے والے اس دنیا میں، ان سب تک پہنچ گئی۔ جس نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز اور اس پر لبیک کا، تو اسے حج کی سعادت کی حاضری نصیب ہوگی، حج کرنے کا موقع نصیب ہوگا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت دیکھو میرے مصطفیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس چیز کا مالک و مختار بنایا؟ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے نبی نے فرمایا کہ لوگوں حج کرو، تم پر حج فرض کیا گیا۔ تو وہاں پر ایک شخص عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو روایت میں آتا کہ اس بندے نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر 3 مرتبہ یہ سوال کیا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مدینے والے آقا خاموش رہے، اس کا جواب نہیں دیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ حج ہر سال تم پر واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا، یعنی مصطفیٰ کی زبان حقیقت میں وہی خدا ہے، مصطفیٰ کی زبان ہوتی ہے اور فرمان خدا کا ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے، یہ حدیث ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں حج فرض ہے ہر سال تو فرض ہو جاتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب میں تم سے کسی بات کا تذکرہ کروں اسے غور سے سنو، میں جس بات کو جب تک میں کسی بات کا تذکرہ نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ اور کثرت سوال کی وجہ سے پہلے کے لوگ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ میں جس بات کا کرنے کا حکم دوں تمہیں، تو جہاں تک تمہاری طاقت ہے تم کر سکو، اور جس سے میں منع کر جاؤں اس سے رک جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ اگر فرما دیتے کہ حج تمہارے اوپر فرض ہر سال ہے، وہ شخص سوال کرتا ہے۔ تو اسی لیے تو ہمارا امام کہتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ اور یہاں پر جو شخص صاحب استطاعت ہے، یعنی حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی اس کے کسی کے پاس پیسہ ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے سارے اخراجات کر سکتا ہے، اور اپنے ساتھ میں سفر سامان کے لیے ساری چیزیں بھی استعمال کے لیے لے سکتا ہے، خرید سکتا ہے، اور اتنا پیسہ ہے یا چیزیں ہیں، اور جا سکتا وہاں تک مدینہ منورہ حج کرنے کے لیے، اور اس کے باوجود بھی وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو آپ دیکھو کہ ہمارے پاس میں بہت سے لوگوں کے پاس میں 10 15 20 لاکھ گھر لینے کے لیے یا شادی کرنے کے لیے یا فلاٹنگ کے لیے پیسہ ہوتا، مگر وہ زندگی میں ایک بار بھی حج نہیں کرتے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت سے نہیں نوازتا، دولت کم ہوتی، اس کے باوجود بھی وہ کوششیں کرتے کہ اس پاک دیار کی ہمیں حاضر نصیب ہو جائے، اور وہاں پر جاتے بھی ہیں کوششیں کر۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے میرے دوستو کہ حج کرنا
پیدل حج کرنا، سواری پر حج کرنا، سب دونوں کی فضیلت الگ الگ ہے۔ اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، جس کے دل میں محبت صحابہ ہے، اور جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہے، جس کے دل میں اولیاء کرام کی محبت ہے، اسی کو وہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 حج کیے، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم لبیک۔ حضرت امام مالک جو مسلک مالکی کے امام ہیں، تو آواز آتی ہے کہ میں نے تمہارے حج کو قبول کیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر اللہم لبیک کہا، تو آواز آئی کہ میں نے تمہارے حج کو قبول نہیں کیا۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے 14 سال سے حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھو کہ حضرت امام مالک فرماتے اس شخص سے کہ تو حج کرنے آتا ہے اور آواز آتی تیرا حج قبول نہیں ہے، تم کتنے سال سے آ رہے؟ وہ شخص کہتا کہ میں 14 سال سے حج کر رہا ہوں، اور 14 سال سے مجھے یہی آواز آتی ہے۔ امام مالک اسے فرماتے کہ تم مت آیا کرو حج کرنے جب تمہیں یہ آواز آتی ہے۔ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ پوری زندگی میں حج کرنے آؤں اور مجھے آواز آئی کہ تمہارا حج قبول نہیں ہے، اس کے باوجود بھی میں یہ در نہیں چھوڑوں گا، مر جاؤں گا مگر یہاں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پردہ غیب سے آواز آتی، اے مالک تم میرے بندے کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہیں، اور سنو کہ اس کی حج قبول نہیں۔ یہ آواز اس لیے اس سے حکم ہوتا ہے تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ اگر میں ایک بار کہہ دوں کہ تمہارا حج قبول ہے تو یہ بندہ حج کو آنا چھوڑ دے، دوسری مرتبہ نہیں آئے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ بار بار یہ آئے حج کرنے کے لیے۔ اور امام مالک سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے تمہارے 14 حج کو میں نے قبول کیا اپنی بارگاہ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس مسلمان کی، کس اہل ایمان کی عبادت قبول کر لے؟ وہ رب ہے۔ اب سوچو آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے، ان کے صدقے میں، اس عام شخص کے حج کے صدقے میں، حجوں کے صدقے میں اتنے بڑے امام کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ تو حج کرنے کے لیے محبت رسول دل میں ہو، اور محبت صحابہ، محبت اہل بیت ہو، تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مکہ سے حج کرنے جائے اور واپس مکہ آئے تو اسے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرماتا اللہ تبارک و تعالی، حرم شریف کی نیکیوں کی برابر۔ اور پوچھا گیا حرم شریف کی نیکیوں کی مقدار کیا ہے؟ ہر نیکی 1 لاکھ کے برابر۔ ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا۔ یہاں پر میرے دوستو کہ آپ جو مسلمان، ہمارے امام احمد رضا کوئی حج کر کر آتا تو آپ پوچھتے کہ دربار رسول کی حاضری دیے؟ وہ شخص کہتا ہاں میں نے دربار رسول میں حاضری دی، سلام پیش کیا، تو امام احمد رضا ان کے ہاتھ چومتے، بوسہ دیتے۔ اگر کوئی شخص کہتا میں نے حاضری نہیں دی، آپ اس کے طرف توجہ نہیں کرتے۔ ایک شخص نے عابدہ ہو کر آپ نے پوچھا تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں نے حاضری دی مگر مجھے 2 دن اس دربار رسول میں رہنے کا موقع نصیب ہوا، 2 دن ہی ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ یہ 2 دن بھی بہت سانسے تمہارے، 2 دن بھی بہت سانسے۔ اب دیکھو